ہر طرح کی تعریفات، تسبیحات، تحمیدات، کبریائی کی باتیں، عزت اور احترام کی باتیں، تعریف کی اور پاکی کی باتیں، خوبیوں کی تمام باتیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتیں، تمام تعریفات کی باتیں اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہیں، اور درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے لیے مبعوث فرمایا ہے، ہم انسانوں کی رہنمائی، رشد و ہدایت، تعلیمات کے لیے، بھلائی اور برائی کے اندر فرق کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔ سامعین محترم، قرآن کریم کی آل عمران کی آیت نمبر 164 میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسرونہ میں تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیاوی مقام کو بیان کیا ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی باتیں کی ہیں۔ آج کے اس مختصر وقت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیاوی مقام کیا ہے، دنیاوی اعتبار سے آپ کے فضائل کیا ہیں، آپ کا مرتبہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں آپ کو کیا مقام عطا کیا ہے، اس کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں آج اس مختصر وقت میں ہم تعلیمات حاصل کریں گے۔ تو اسی حوالے سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164، اس میں اللہ تعالیٰ نے محبوب کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس دنیا میں مقام دیا ہے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ تحقیق ہم نے مومنوں پر، ایمان والوں پر یہ احسان کیا ہے، اذ بعث فیہم رسولا منہم، وہ احسان یہ ہے کہ ہم نے انہی میں سے ان کے لیے رسول کو بھیجا ہے، منتخب کیا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، اس کا طریقہ کار یہ ہے وہ ہماری آیات کو، آیات قرآنیہ، آیات الہیہ اور وحی الہی کے ذریعے تم پر ہماری نشانیوں کو، آیات کو تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور تمہاری جو اعمال ہیں، تمہارے جو معاشرتی معاملات ہیں، جو تمہارے گھروں کے معاملات ہیں، سماجی اور معاشرتی اور اقتصادی جتنے بھی تمہارے معاملات ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، ان سارے کاموں میں تمہارا تزکیہ کرنے والا ہے، تمہیں پاک کرنے والا ہے، تمہیں طریقہ اور سلیقہ بتلانے والا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاصہ ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ تمہیں کتاب قرآن کریم کی تعلیم دیتا ہے، یہ کتاب تمہیں سکھلاتا ہے، اللہ اکبر، وَالْحِكْمَةَ، اور دانائی، حکمت کی باتیں، وہ بھی جو اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی جاتی ہیں، وہ حکمت اور دانائی کی باتیں بھی ہمارے رسول محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام تم پر پڑھتے ہیں، ان کو پیش کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، سچی بات تو یہی ہے، ہمارے پیغمبر سرور عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے، آپ کو نبوت ملنے سے پہلے، آپ کا نبی بننے سے پہلے، آپ کا اللہ کے احکامات اور پیغام پہنچانے سے پہلے
یہ تمام دنیا کائنات یہ گمراہی میں بھٹکے ہوئے تھے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اس سے پہلے کھلی گمراہی میں، واضح گمراہی میں تھے، کسی کو کچھ تعلیم نہیں تھی. وہ احکامات جو جناب عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے تھے، عیسائیوں نے ان کو تبدیل کر دیا تھا، اور جو سچی اور حق کی بات تھی اس کو مسخ کر دیا تھا. اپنی مرضی سے جسے چاہا دین بنا لیا، اپنی مرضی سے جسے چاہا دین سے باہر نکال دیا. فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اس نبوت سے پہلے، محمد کریم علیہ السلام کی مبعوثیت سے پہلے تم ایک کھلی گمراہی میں تھے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، دنیاوی مقام بیان کیا ہے. کہا یہ میرا رسول تمہیں حکمت اور دانائی کی باتیں بتانے آیا ہے، یہ اللہ رب العزت کے احکامات اور آیات تم تک پہنچانے کے لیے آیا ہے. اور تمہاری حالت یہ تھی کہ اس سے پہلے تمہیں سیدھے اور سچے راستے کی کوئی تمیز نہیں تھی، کوئی خبر نہیں تھی. محترم سامعین کرام، یہ دنیاوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل ہیں. آئیے قرآن کریم کے ایک اور مقام پر چلتے ہیں. قرآن کریم یہ آئینہ قرآن، یہ قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیاوی مقام کو بہت مختلف انداز سے بیان کرتا ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور اس ارشاد میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیس، آپ کے شہر، آپ کے ملک، آپ کی جائے پیدائش کو بھی عام شہروں سے، تمام زمین کے شہروں سے، ملکوں سے، علاقوں سے ممیز کر دیا ہے، مقام دیا ہے اور فضیلت بیان کی ہے. ویسے سارا عالم ہی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، زمینوں کی، علاقوں کی، ملکوں کی اپنی اپنی حیثیت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 30ویں پارے میں ارشاد فرمایا، سورۃ البلد کی آیت نمبر پہلی ہے، کہا لا اقسم بہذا البلد. یہ بھی ایک مقام ہے میرے اور تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں، اس دنیا میں ایک مقام یہ بھی دیا ہے، ایک فضیلت اور مرتبہ یہ بھی دیا ہے. کہا لا اقسم بہذا البلد. ہمیں اس شہر کی قسم ہے. کس شہر کی قسم؟ جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے. کیا مراد ہے؟ مکے کی سرزمین، مکے کی سرزمین کی قسم اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہے. اور یہ شہر، یہ مکہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش یہ دنیاوی معاملہ ہے. اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اس شہر کی بھی قسم اٹھا کر دوسرے شہروں سے اس کی فضیلت بیان کی ہے. لا اقسم بہذا البلد. اللہ کہتے ہیں ہمیں قسم ہے اس شہر کی جس میں آپ کو ہم نے پیدا کیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیاوی اعتبار سے مقام ہے، فضائل ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہے، آپ کی جو آمد ہے، آپ کو جو نبوت کا تاج پہنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ بھی قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، اس کا تذکرہ بھی قرآن کریم میں کیا ہے. اور یہ سورہ آل عمران کی وہی 164 نمبر آیت جو خطبہ مسنونہ میں نے پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت دے کر بھیجا ہے، اور نبوت اس دنیا میں ان انسانوں کے لیے، تمام کائنات کے لیے ہے. اور یہ بھی دنیا کے اعتبار سے ایک بہت بڑا یہ مرتبہ ہے، فضیلت کی اور کرامت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد کریم علیہ السلام کے سر پر یہ تاج سجایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر اس دنیا کی فضیلت یہ بھی عطا کی ہے، اور اس کا تذکرہ بھی قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے. اور یہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 72 ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے.
کہ اے میرے کریم، اے میرے محبوب، اے محبوب نبی، تمہاری عمر کی ہم قسم اٹھا کر کہتے ہیں، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، ہمیں تمہاری عمر کی قسم ہے، تمہارے نافرمان، تمہارا انکار کرنے والے، کفر کرنے والے، لفی سکرتہم یعمہون، یہ تو ایسے بٹکے ہوئے ہیں جیسے انہوں نے نشہ کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم اٹھائی ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ مجھے تیرے رب کی قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس انداز سے اٹھا رہے ہیں، کہا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، کہا خبردار اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تمہارے رب کی قسم ہے۔ یہ بھی ایک دنیاوی عزت اور فضیلت، فضائل اور کرائم کی بات ہے کہ اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تمہارے رب کی قسم ہے، مجھے تیرے رب کی قسم ہے، تیرے رب کی قسم ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اس وقت تک کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک آپ جو ان کے لیے فیصلہ کر دیں اس فیصلے کو تسلیم نہ کر دے، اس وقت تک کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ تمہارا رب تمہاری قسم اٹھا کے کہتا ہے۔ یہ بھی ایک دنیاوی فضیلت ہے اور مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اس طرح پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھائی ہیں شہر کا نام لے کر، ایسے بھی اللہ تعالیٰ کوئی بات کر سکتے تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور آپ کی فضیلت اور آپ کا مقام اس آیت میں بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اے محمد تیرے رب کی قسم ہے، اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک جو آپ کا فیصلہ تسلیم نہ کرے۔ تو آئینہ قرآن میں مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں دنیاوی مقام رسول کریم علیہ السلام کے ہم بیان کر رہے ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیاوی مرتبہ اور مقام یہ بھی بیان کیا ہے، کہا میرے محبوب کا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تمام لوگوں سے بلند ہے، اور سورۃ الانشراح 30واں پارہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے ہمارے محبوب ہم نے تمہارے نام کو، تمہارے ذکر کو، تمہارے مقام کو بلند تر کر دیا۔ یہ بھی دنیاوی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت سے نوازا ہے، اور اس میں بہت سارے اخلاق عالیہ اور فضائل کی اللہ تعالیٰ نے ترجمانی کی ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اگر آپ کی کوئی گستاخی کرتا بھی ہے اس کو کیا ملے گا؟ ہم نے تو آپ کا نام ہی بڑا بلند کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک تاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پہنایا ہے، اس دنیاوی فضیلتوں میں سے، دنیاوی فضائل اور کرائم میں، کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراجم منیرہ کے لقب سے نوازا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 45 اور 46 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، مبشرن جنت کی، اعمال صالحہ کی، خیر کی، بلائی کی
آخرت کی کامیابی کی خوشخبریاں سنانے کے لیے بھیجا ہے، وَنَذِيرًا، نافرمانیوں سے، اللہ کی عداوتوں اور بغاوتوں سے اور جہنم کے انگاروں سے اور اس کے داخلے سے ڈرانے کے لیے بھیجا ہے، شاہداً ومبشراً ونذیراً وداعیاً الی اللہ۔ محمد کریم علیہ السلام کے اوصاف کریمانہ میں سے ایک وصف یہ بھی ہے، وداعیاً الی اللہ، وہ جہنم سے بچا کر ایک اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، وہ دوسروں کی عبادت کرنے سے تمام دروں کو بند کر کے ایک رب کے در پر اپنے ماننے والوں کو لانے والے ہیں، وداعیاً الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، اور اللہ تعالیٰ نے سراج منیرا کا تاج بھی پہنایا ہے، اور یہ بھی فضیلت ہے اور یہ بھی فضائل میں سے شامل ہے۔ ایسے ہی محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی نام لے کر نہیں پکارا۔ یہ کتنی فضیلت کی بات ہے۔ آج ہمارے ادب کے اپنے طریقے ہیں، ہم اپنے بڑوں کے نام نہیں لیتے، ہم ان کی کسی نہ کسی نسبت سے ان کو بلاتے ہیں۔ آؤ سنو، اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کریم کا مطالعہ کر لو، آپ کو کہیں بھی کوئی آیت کریمہ نہیں ملے گی جہاں اللہ تعالیٰ نے محمد کریم علیہ السلام کا صرف نام ہی لیا ہو۔ اور اسی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کا تذکرہ کیا ہے۔ کسی جگہ پر 17 انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، کہیں کہیں 1 1 2 2 3 3 اور 4 4 کا تذکرہ کیا ہے، اور ان تذکروں میں یہ بات ملتی ہے، کہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا زکریا انا نبشرک بغلام، اے میرے محبوب پیغمبر زکریا، ہم تمہیں بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ یہاں اپنے نبی کا نام لے لیا، اور کہیں کہا اے موسیٰ ارجع الیہم، آپ واپس پلٹ جائیے، اور نام لے کر کہا ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر کہا، اور جناب یحییٰ علیہ السلام کا نام لیا اور کہا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے میرے سونے محبوب یحییٰ، یہ جو اللہ تمہیں کتاب دے رہے ہیں، اس کتاب کو قوت اور طاقت اور مضبوطی کے ساتھ اسے پکڑ لو، اور اس کتاب کو اپنی امت تک پہنچاؤ، اللہ کے بندوں تک پہنچاؤ۔ اور انبیاء کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انبیاء کے نام لے کر کے، یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داود علیہ السلام، ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا۔ اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی آپ کا نام لے کر لیا ہے۔ 20 انبیاء اور رسول ہیں جن کے اللہ تعالیٰ نے نام گرامی سے ان کو یاد کیا ہے اور پکارا ہے، اور اگر پورے قرآن کریم کا مطالعہ کیا جائے تو کسی ایک جگہ پر بھی نہیں ملتا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے صرف نام لے کر پکارا ہو اور یاد کیا۔ کیا ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی حرض المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو جہاد کے لیے کھڑا کیجیے، موٹیویٹ کیجیے، ان کو تیار کیجیے۔ اور کہیں فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیں کہ اپنے اوپر یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر بڑی بڑی چادروں کو اوڑھ لیں، پردے میں آ جائیں۔ اور کسی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے اور منافقوں سے جہاد کرو۔
اور کسی جگہ پر ارشاد فرمایا یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری، اور کسی جگہ پر ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ نبی کے نام سے پکارا ہے، نام لیا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے، آپ کے فضائل اور کرائم میں سے ہے، آپ کی عزت اور تکریم کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے انبیاء علیہ السلام کے نام نامی لیے ہیں، نام گرامی سے پکارا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا، نبی سے پکارا یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ اس پیغام کو آگے پہنچا دیجئے جو تمہارے رب نے تمہاری طرف نازل کیا۔ کہیں رسول کا لفظ بولا اور کہیں نبی کا لفظ بولا ہے۔ اور قرآن کریم میں قریباً 3 جگہوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا ہے، لیکن اس نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رسول کے لفظ کو جوڑ دیا ہے، خالی نام نہیں لیا۔ جبکہ پہلی آیات میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے، پہلے انبیاء کا اللہ تعالیٰ نے صرف نام لیا ہے اور فرمایا محمد الرسول اللہ، کہا محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خالی محمد نام نہیں لیا، کہا محمد الرسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں، اور آپ کے ساتھی والذین معہ اشداء علی الکفار، آپ کے جو اصحاب ہیں وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں ان کی محبت دیدنی ہے، آپس میں نرم دل، کافروں کے لیے تلوار اٹھانے والے، آپس میں محبت بانٹنے والے۔ اور یہ سورۃ الفتح کا آخری رکوع ہے، اور ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ 4تھا پارہ ہے اور سورہ نساء ہے، سورہ آل عمران ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، کہا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں مگر اللہ کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، آپ علیہ السلام سے پہلے بھی بہت سارے اللہ کے رسول اور انبیاء گزر گئے۔ تو ان آیات سے یہ بات ہمیں سبق دیتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیاوی اعتبار سے آئینہ قرآن میں مقام مصطفیٰ دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی نام نہیں لیا، اگر کسی جگہ پر نام لیا ہے تو ساتھ رسول کو ملایا ہے، اور اکثر زیادہ تر نام یا ایھا النبی اور یا ایھا الرسول سے لیے ہیں۔ یہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، خصائل، کرائم اور ان کی جو عزتیں ہیں، رفعتیں ہیں، ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں تو ایسا بنا دے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے، آپ کے دین کی، آپ کی حرمت کے محافظ بن جائیں۔ اے اللہ ہمیں زندہ رکھ دین پر، دین اسلام پر، موت دے تو شہادت جیسی عظیم